پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت ہائی ہے کیونکہ کم عمری کی شادی میں بہت جلدی لڑکیاں اور لڑکے دے اسٹارٹ گیٹنگ انٹو فیملی پلاننگ کی طرف آگے. اس کے بعد دوسرا پاکستان میں جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً ہم 25 کروڑ تو ہو چکے ہیں اور اگر ہم اسی رفتار پہ بڑھتے رہیں گے سو وی وڈ بی ٹچنگ لائک 330 ملین ان دا نیکسٹ 20 ایئرز اور سو. محکمے کے جو اسینشیل رولز ہیں کہ آپ فیملی پلاننگ کی سروسز دے رہے ہیں, آپ ڈور سٹیپ تک جا رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے اور پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے دیٹ از ٹریمینڈسلی ہائی. میرے خیال میں پورے ریجن میں سب سے ہائی پاکستان کا ہے. کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ کہ کتنے لوگ کانٹراسیپٹیوز استعمال کر رہے ہیں اور اسی سے آپ کے TFR جسے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ از دی ایوریج نمبر آف چلڈرن پروڈیوس بائی ویمن ان ہر فرٹائل ٹائم, سو وہ نیچے جا سکتا ہے. تو اگر آپ امیجن کریں کہ کہاں پہ آپ کے 4 بچے ہیں لیکن اف یو ٹیک اے ڈیسیژن ٹو گو فار 2 اور ہر فیملی یا کپل اس طرح کے ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے تو آلریڈی آپ بڑھتی ہوئی آبادی میں ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. آبادی کی رفتار یعنی آبادی کس رفتار سے بڑھتی ہے اور وسائل کس رفتار سے بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں, ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے وسائل اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے, یہ ایک المیہ بھی ہے. سو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی مدعے پہ بات کی جائے. میں ہوں آپ کا میزبان نیسم عباس اور یہ پوڈ کاسٹ FM سے زندگی کی بہت ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ ہے اور ہماری آج کی گیسٹ بھی بہت ہی خاص ہیں. ہم نے سوچا کہ وہ ڈپارٹمنٹ, وہ محکمہ جو کہ آبادی کے حوالے سے, آبادی کے فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کر رہا ہے, ان سے ہی پوچھا جائے کہ آخر یہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ کیوں رہی ہے اور وسائل اور آبادی کے درمیان جو ریشو ہے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے. سو آج ہماری بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے DG پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میم سمن رائے صاحبہ نے. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا, یہیں سے آغاز کرتے ہیں. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے یعنی محکمہ بہبود آبادی, اس کے اگر آپ 3-4 مین فیچرز بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین یہ سمجھ لیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے. آئی تھنک سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام congratulating you and your entire team for the initiation of the new studio. I think behavior change communication میں گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے یہ بہت ہی بریلینٹ اسٹیپ ہے اور اس کا کچھ حصہ آئی تھنک پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی جڑتا ہے بیکاز میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں سب پوچھتے ہیں کہ محکمہ کیا کام کرتا ہے, لیکن اگر ان کو تھوڑا سا یاد کرایا جائے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور بڑے ہو رہے تھے تو محکمہ بہبود آبادی کے ایڈس چلا کرتے تھے اور بچے 2 ہی اچھے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اب یہ کہ محکمے کی ورکنگ میں کچھ ڈفرینس ہے, یہ اب پروونشل لیول پہ سیٹ اپ ہے اور اس محکمے کے سمیت جو پنجاب میں کام کر رہا ہے, باقی پورے پاکستان میں تمام پروونسز میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشڈ ہے اینڈ دے آر ورکنگ پرائمریلی کہ یہ جو پاپولیشن کا پرسپیکٹیو ہے اس کو پالیسی میکنگ میں بہت ہی پرٹیننٹ طریقے سے انکلوڈ رکھیں. نمبر 2 سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن اور 3 نمبر جو ہے وہ فیملی پلاننگ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہیں ان کو فراہم کریں. اینڈ دین ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست HR ہے جو ان تمام ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے دن رات اپنا کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کا کام اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے, ذمہ داری بھی زیادہ, مشکل کام بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ تھوڑے سے آبادی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کتنی رفتار سے ہم بڑھ رہے ہیں پنجاب کی, اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں, جنرلی پاکستان کی بھی بات کریں. آئی تھنک ابھی جیسے پہلے کویشچن میں آپ نے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور اس کے اسٹرکچر کا پوچھا, ایک اور بہت ہی اچھا جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے وہ ہے پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ. ٹھیک ہے. سو اٹس بیسیکلی اے پبلک سیکٹر کمپنی اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ ایز دا CEO آف دا کمپنی. سو یہ ایک نیا انیشیٹو ہے. اٹس ناٹ ایز سچ بہت زیادہ نیا تو نہیں, اس کو تقریباً 5-6 ایئرس اسٹیبلش ہوئے ہو گئے ہیں, لیکن ہاں اس کا کام بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ انوویشن بیسڈ ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک روٹین میں جب بہت بڑے سائز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ابرپٹلی کوئی بھی انوویشن انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. سو وی نیڈ سرٹن گورننس کے اسٹرکچرز ویئر انوویشن کین بی ایزیلی ایگزیکیوٹیڈ. تو کمپنی جو ہے وہ پائلٹ کرتی ہے, کوئی بھی آپ نیا آئیڈیا اسٹرائک کرتے ہیں جو گلوبلی ہو رہا ہے اور بیسٹ پریکٹسز میں یا ہائی امپیکٹ پریکٹسز,
تو انہیں ہم پنجاب میں کسی بھی تحصیل میں اور کسی بھی یونین کاؤنسل اس پہ پہلے پائلٹ کرتے ہیں, اینڈ اف اٹ از سکسیزفل دین وی کین اپ اسکیل اٹ آل اوور پنجاب. سو کمپنی بیسیکلی از ورکنگ آن انوویشن, اور کمپنی کے تمام پروجیکٹس انوویشن بیسڈ ہیں, اور اس میں ناؤ کمپنی از میچور انف ٹو اٹمپٹ پروجیکٹس لائک میکنگ آف ڈراماز and movies for public awareness on population welfare and all the allied subjects. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسے کون کون سا میڈیم آپ کا ڈپارٹمنٹ استعمال کرتا ہے لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے؟ سوشل میڈیا ہے, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سر وہ بھی بتائیے گا, اور اس کا رسپانس کیسا آتا ہے؟ آئی تھنک اس کویشچن کو, اور جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ پاپولیشن کس طرح سے تیزی سے بڑھی ہے, وی کین کمبائن, کیونکہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھی ہے اور اس نے بڑھنا ہی ہے, ایک یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز سو مینی پیپل وڈ انٹریکٹ ود می اینڈ دے سے یہ رک سکتی ہے یا اس کو کنٹرول کر لیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاپولیشنز نے گرو کرنا ہوتا ہے. 60% of Pakistani population comprises of youngsters who are in an age of reproductive health and bracket where they would be getting married and they would have like further children and all. یعنی 18 سے 35 اس کو سمجھیں گے؟ 18 سے 35 ہے, لیکن اس کے اوپر بھی بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کے علم میں ہے کہ کم عمری کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو لوگ بہت جلدی فرٹائل ایج اور وہ اسپین اور بریکٹ بہت لمبی چلتی ہے, اور دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنس آف کہ پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت ہائی ہے, کیونکہ کم عمری کی شادی میں بہت جلدی لڑکیاں اور لڑکے دے اسٹارٹ گیٹنگ انٹو پریگنینسی آگے. اس کے بعد دوسرا پاکستان میں جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً ہم 25 کروڑ تو ہو چکے ہیں, اور اگر ہم اسی رفتار پہ بڑھتے رہیں گے سو وی وڈ بی ٹچنگ لائک 330 ملین ان دا نیکسٹ 20 ایئرز اور سو. تو پروجیکشنز تو محکمہ کر کے دے سکتا ہے, اور ساتھ میں ایک جو محکمے کا حصہ ہے وہ ڈیموگرافی کا ہے, اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از فیملی پلاننگ. اب لوگ فیملی پلاننگ کو آج تک شاید سمجھ نہیں پائے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعداد کو کم کر دیں یا کم رکھیں, یا یہ محکمہ بچوں کی تعداد کم کروانے کا محکمہ ہے. آئی تھنک بہت ہی مسٹیکن انٹروڈکشن ہے, اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ آج کے پوڈ کاسٹ سے آج ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہاں کچھ متس ہیں ان کا خاتمہ بھی, کچھ متس اور جو مس پرسیپشنز ہیں اور مس کنسیپشنز ہیں ان کو ہم دور کر سکیں. آئی تھنک پوری دنیا میں فیملی پلاننگ بہت ہی روبسٹ ڈسپلن ہے, بیکاز اس کے اندر بہت سارے سب ایریاز ہیں, اور ان ساروں کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو وی کین سے کہ یہ فیملی پلاننگ کی بریکٹ بنتی ہے, جس میں ایک ڈیسیجن میکنگ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اینڈ دیٹ ڈیسیجن میکنگ از ڈن ود دی میوچول کانسنٹ آف بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف. دیٹ از ریگارڈنگ دی فیوچر آف یور فیملی اینڈ دا ریسورسز یو ہیو and the number of children you wish to have. So family planning is all about planning it and planning your family. اس کو اگر ہم بہت سادہ لفظوں میں بیان کر سکیں, اور اس میں اکنامکس کا بھی ایلیمنٹ ہے, آپ کو تو علم ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے ریسورسز ہیں یا کتنے ریسورسز آپ کے گرو کریں گے, اینڈ کوالٹی لائف آپ نے اپنے بچوں کو, تو وہ تو والدین کا ایک بنیادی فرض ہے. تو ہم لوگ صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ ایک اچھی ڈیسیجن میکنگ اپنے لیے کر سکیں. یعنی آپ راستہ دکھا دیتے ہیں, راستے پہ چلنا یا نہ چلنا اب ان کی مرضی ہے. پوری دنیا میں اسی طرح ہے. ایسے تمام سیکٹرز جن میں کپلز کی یا انڈیویجولس کی اپنی ول اور ڈیسیجن میکنگ شامل ہو, اس میں گورنمنٹس آپ کو انیبل کرتی ہیں, آپ کو ایکسیس ٹو فیسلٹیز بھی دے دیتی ہیں, سو دیٹ وین یو ٹیک اے ڈیسیجن تو آپ کو ایسے سروسز اور سینٹرز اور کلینکس ایزیلی دستیاب ہوں, کانٹراسیپٹیوز اویلیبل ہوں, سو دیٹ یو کین امپلیمنٹ یور ڈیسیجن. اور سب سے زیادہ جو ہمارے میسیجز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, میڈیا کا استعمال تو بہت ہی ایکسٹینسو ہے, اب سے نہیں بہت ڈیکیڈ سے ڈپارٹمنٹ ایکٹیولی میڈیا کو یوز کرتا ہے. پہلے پاکستان میں کچھ ٹی وی چینلز ہوتے تھے, لیکن اب بہت زیادہ ہو چکے ہیں, ریڈیو بہت ایکسپینڈ کر چکا ہے, اسی طرح پرنٹ, سوشل میڈیا کے تھرو, اور سوشل اینڈ ڈیجیٹل چکے ہیں اب اس کو بھی ایک سیٹلڈ ڈسپلن آئی مسٹ سے, اینڈ وچ از آلسو یوزڈ بائی لاٹس آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس فار ریچنگ آؤٹ ٹو دا ٹارگیٹڈ آڈینس. تو اب سوشل اینڈ ڈیجیٹل کا استعمال بھی. اچھا یہ بھی بتائیے, کیمپیننگ اب آسان ہو گئی ہے یا مشکل ہو گئی ہے؟ میں اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ آگے جب ایڈ بھی کبھی چلتا تھا, مجھے یاد ہے بچپن میں, تو یا تو آواز بند کر دی جاتی تھی یا چینل اگر بدل لیا یا ٹی وی بند کر دیا. اب مشکل ہو گیا ہے یا اب لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے, کیونکہ پلیٹ فارم سے بہت زیادہ. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک دو اس کے ایسپیکٹس ہیں. اگر اس کے اوپر ہم اس کا ذرا ڈائسیکشن کریں کہ لوگوں کی ریڈینیس کتنی ہے ٹو ایبزارب ٹیبو ٹاپکس, میرے خیال میں آن دیئر پرسنل لیول تو وہ ایک دن میں بہت زیادہ میڈیا کنزیوم کریں, میڈیا ویورشپ اگر آپ دیکھیں
تو آئی تھنک جتنے بھی سوشل اور ڈیجیٹل ایپس ہیں پاکستان میں ملٹی پلائی ہو رہا ہے ڈیٹا ایوری ڈے ایوری سیکنڈ، نیو سبسکرائبرز ویورز وہ آ رہے ہیں، اور وی کین سی کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ملینس کے حساب سے لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دے ہیو اے چوائس، دے کین ایزیلی سویپ، اگر ان کو کوئی چیز بورنگ لگے گی تو وہ فوراً اس کو ختم کر دیں گے اینڈ دے کین موو آن. اور جتنے بھی ٹیبو ٹاپکس ہیں ان پہ کمیونیکیشن ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے، اور آئی تھنک فیملی پلاننگ کو بھی یہ سامنا کرنا پڑتا ہے despite the fact that it is for the betterment of the people, but they don't want to talk about it and they don't want to listen much about it. کیونکہ شاید آپ کے نالج میں ہو کہ کئی دفعہ ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز شاید سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. So we have our own mind and we would like to implement our own mind. اور جو بھی اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. مشکلات کیا آتی ہیں؟ کیا کیا لوگوں کے کامنٹ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں، ذاتی طور پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو پھر آپ لوگ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ آئی تھنک ایز اے ڈپارٹمنٹ جو ہماری بھی سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن جو اسٹریٹجی ہے، جیسے کہ نیم سے ہی ظاہر ہے کہ آپ نے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے. اب اس میں بھی دو پہلو ہیں، یا تو ایک کچھ ایسا بیہیویئر جو نیگیٹو ہے یا نیگیٹو ریزلٹس رکھ سکتا ہے پوٹینشلی، تو اس کو آپ بدلیں گے، یا ایک ایسا بیہیویئر وچ ان مائی اوپینین فار ایگزامپل is a preferred kind of change and a positive implications. تو شاید لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں، دونوں پاسبلٹیز ہیں. سو محکمے کے جو اسینشیل رولز ہیں کہ آپ فیملی پلاننگ کی سروسز دے رہے ہیں، آپ ڈور اسٹیپ تک جا رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے اور پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے دیٹ از ٹریمینڈسلی ہائی. میرے خیال میں پورے ریجن میں سب سے ہائی پاکستان کا ہے. اور جو آپ کا فیملی پلاننگ ہے وہ اسینشلی یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، سو دیٹ یو کین اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دا ریسورسز اینڈ دا ہیلدی لائف اسٹائل کی جانب آپ جا سکتے ہیں اینڈ چوائس آف اے ہیلدی لائف اسٹائل. اب نارملی یہ سمجھا جاتا ہے، جو مجھے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک کا رقبہ کتنا زیادہ ہے، تو ابھی اسلامس بھی نہیں ہیں، یہ اور ممالک کے پرابلم ہے، کنجیشن ہے، پولیوشن ہے، وی آر ناٹ ریئلی کنٹریبیوٹنگ مچ انٹو پولیوشن. یہ تو اور ملکوں کا کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، پورا ملک کرے گا تو پھر کچھ ہوگا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ ہمارے یہاں پہ ایک میرج کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ایک یونیورسیلٹی ہے. مطلب ایون می ایز اے مدر وڈ تھنک مائی سن بینگ بورن، گیٹنگ میریڈ، ہیونگ کڈس، کچھ اس طرح کا تھاٹ پروسیس ہے پاکستان میں. اور شاید اور ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا پبلک میں یہ تھاٹ پروسیس نہ ہو، کچھ اور ہو. اگر ہم جاپان کو دیکھ لیں، اٹلی کو دیکھ لیں، کوریا دیکھ لیں، شادی اور پھر بچے ہیں. آئی تھنک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میں نے جو فینومینا دیکھا ہے پاپولیشن میں کام کرتے ہوئے، کہ اگر ہمارا سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن اور میڈیا ایک طرح کی میسیجنگ کر رہا ہے کہ جی آپ اسمال فیملی نارمس کو پروموٹ کریں اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ کریں اینڈ ٹیک اے ڈیسیجن جو آپ کی زندگی کے لیے بیسٹ ڈیسیجن ہے، تو اس کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو کتنے ہیں. بہت سارے جو موویز، ڈراماز اور میرے خیال میں ان سب میں یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کریں and then have kids and then further شادیاں، جو سارا کنٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. اور وہ میرج تو بہت ایک مزے کی تھیم ہے نا، وہ ہر جگہ ہی ڈسکس ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک ایک رسپانسبلٹی کو ہمیں بالکل مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اس وقت جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے بہت ہی الارمنگ پیس پہ، ہائی سائڈ پہ ہے. اور پوری دنیا میں ایک ریپلیسمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ 2.1 پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ اس کا مطلب ہم دو ہمارے دو مینس کہ وی آر ناٹ ریئلی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گروتھ. اور اس پہ اگر ہم چلے جائیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ریئلی ہیلدی. اور ہمارے ریسورسز بھی جتنے ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کوالٹی لائف کر سکتے ہیں سیکیور، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جیسے ابھی میں آ رہی تھی تو راستے میں ایک پول تھا، تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ مقدار یا معیار. آئی تھنک ناؤ اٹ از اے میٹر آف چوائس آف پیرنٹس کہ وہ بچے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں یا کم بچے رکھ کے ایک خوشحال فیملی کو معیاری زندگی دینا چاہتے ہیں. اچھا، محکمے اگر میں پچھلے جب سے آپ اس سیٹ پر ہیں تقریباً 1 سال ہو گیا، کون کون سے ایسے میئرز لیے ہیں اور کون کون سے ایسے ڈفرینٹ چیزیں آپ نے کی ہیں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس بھی بہت بڑی ہے اور پریکٹیکلی فائدہ ہوا ہے، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. I think it's been slightly more than a year that I'm working as the Director General Population Welfare Department, اور کمپنی کو میں نے کچھ عرصہ سے پہلے سے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے. تو ایک چیز بہت جو آئی تھنک ہر پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک بگ کویشچن مارک ہے، وہ یہ کہ آپ انوویٹ کیسے کر سکتے ہیں، بیکاز نارملی پبلک سیکٹر اپنے ایک بیس پہ کام کرتا ہے.
لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تو انوویٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے, بیکاز ایک ہی میسیج آپ بار بار دیں گے تو دیٹ لوزز اٹس افیکٹونیس. آئی تھنک ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کریٹ کریں, آپ اپنی بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کو ڈائیورسیفائی کریں. دین وی اسٹارٹیڈ ایکچولی ورکنگ اپون اٹ اینڈ دین وی چینج آر کمیونیکیشن اسٹریٹجی. تو اگر آپ صرف کانٹرسیپٹیوز کی اویلیبلٹی کا میسیج دیتے رہیں گے لوگوں کو وچ از اباؤٹ پلز اینڈ انجیکشنز, پرابیبلی اٹ وونٹ ورک. دین سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ایک بہت ہی کمپریہنسو کانسیپٹ بھی ہے اور فنکشن بھی ہے, اور اس میں فیملی پلاننگ کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو ہر ملک فیملی پلاننگ کو پریکٹس کروا رہا ہے. بالکل. ایون لائک ریسنٹلی آئی ہیڈ اے چانس ٹو ٹریول ٹو یو کے, اور نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ یو کے میں تو کریکولم میں ہی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور فرام اے ویری اسمال ایج they start instilling it into the minds of children, and شاید وہ ان کی اویئرنیس ہمارے بچوں کے نسبت زیادہ ہوگی. بٹ ادھر بھی گورنمنٹ کو یہ بہت بڑا چیلنج جو تھا سامنے آ رہا تھا کہ ینگسٹرس کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے so that they exhibit responsibility about it, and when they start heading their families they know from day one what is expected from them, and lot of caution which they need to practice in their practical lives. تو مجھے وہاں پہ بھی جا کے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک پیرینیل ٹاپک ہے, یہ ایک چیلنج سب کے لیے ہے, ایوری ڈے بیسس پہ چیلنج ہے. بٹ آئی تھنک پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کو ایک لیڈنگ ایج ضرور ہے, بیکاز اگر آپ باقی پورے ملک میں دیکھیں تو 12 کروڑ کا تو خالی اس وقت صوبہ پنجاب کی آبادی ہے, اور 36 ڈسٹرکٹس میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی پریزنس ہے. سو وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن ایکسپینڈنگ آور سروسز, سپلائی کے جتنے بھی میٹرز ہیں. وی ہیو نیئرلی 2100 فیملی ویلفیئر سینٹرز پورے پنجاب میں فی الحال, بٹ وی آر لائک ایکسپینڈنگ دی نمبر آف سینٹرز بیکاز آبادی بڑھی ہے. تو جس نے بھی یہ سوچنا ہے اور اس کی انمیٹ نیڈ ہے فار فیملی پلاننگ, وی ہیو ٹو میٹ دیٹ ریکوائرمنٹ. اور وہ جو ہمارے ایگزسٹنگ سینٹرز ہیں وہ بالکل گراس روٹ لیول پہ اسٹیبلشڈ ہیں, ان کو ٹریس کرنا بہت آسان ہے. آپ گوگل کریں تو آپ کو اپنے گھر کے کسی بھی نیئرسٹ پاپولیشن ویلفیئر سینٹر کا پتہ مل جائے. اچھا, آپ نے, میں ایک دفعہ آپ کو سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ سینٹرز میں خواتین تو آ جاتی ہیں لیکن مرد نہیں آتے, تو یہ مردوں کا آنا کتنا ضروری ہے, اور کیا صرف خواتین کے آنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں اوبویسلی سوسائٹی ایسی بلڈ ہے کہ فیصلہ سازی شاید مرد کے ہاتھ میں ہے, تو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ اس ریشو میں اضافہ ہوا ہے یا چیزیں ویسی کی ویسی ہیں؟ یا سو لیٹ می جسٹ ایڈ ٹو جو 2100 فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں ان میں پریڈومیننٹلی فیمیل اسٹاف ہے. میل اسٹاف ہوتا ہے لیکن وہ فیمیلس کلائنٹس یا ان سے انٹریکٹ نہیں کرتا. جس زمانے میں ہم نے یہ سب سیکھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا, بنگلہ دیش کا ماڈل بہت ایک سکسیزفل ایگزامپل تھا. سو بہت ساری چیزیں وہی پریکٹس کی گئیں پاکستان میں بھی, پنجاب میں بھی, جو وہاں سے سیکھی گئیں. لیکن گریجولی چونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بلکہ آدمیوں کی تھوڑی سی آبادی فیمیلز کے مقابلے میں زیادہ ہے, میرے خیال میں 6 to 7 ملین مین آر مور ان نمبر, اینڈ اٹ از ہائی ٹائم کہ ان کے لیے بھی سروسز کی فراہمی کی جائے. لیکن جو 2100 جن کا میں نے ذکر کیا جو اسٹیٹک سینٹرز ہیں, دین وی ہیو موبائل سروس یونٹس, جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پراپر ایک WMO ہیڈ کرتی ہے اس کو, اس میں بہت سارا اسٹاکس اور جو لوگوں کی بیسک نیڈ میڈیسنس میں ہے. سو وہ کسی بھی دور افتادہ علاقے میں جا کے کیمپ کرتے ہیں جو کہ پہلے سے اناؤنسڈ ہوتا ہے. سو موسٹ آف دا پیپل آر بینیفٹنگ فرام دا کیمپس, جو کہ پورے پنجاب کے طول و عرض میں کیمپس ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو فیملی ہیلتھ کلینکس. کلینکس میں بھی واک ان ہے, اس میں آپ بہت ساری سروسز لے سکتے ہیں جس میں سرجریز فری آف کاسٹ ہے, ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ ہے. سرجریز ہیں, ٹیوبر لائگیشن اور اس طرح کے اور جتنی بھی سروسز آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اٹ از دیئر چوائس کلائنٹس کی کہ وہ, نارملی ہم پیشنٹس کا لفظ نہیں یوز کرتے, ہم کلائنٹس کی ٹرم یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویسیکٹمی سینٹرز ہیں جو کہ 9 میل ایڈوائزری سینٹرز ہیں. سو اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کو گائیڈنس چاہیے, ایڈوائز چاہیے, دے کین کم اینڈ کمیونیکیٹ اینڈ کنسلٹ آر ڈاکٹرز, جو کہ پھر اس کے بعد فردر چوائس ہے کلائنٹ. اگر آپ میں سے آپ سے یہ پوچھوں کہ مشکلات کی فہرست کیا ہے, ہرڈلز جو پیش آتی ہیں ڈپارٹمنٹ کو بھی اور ویسے بھی آپ جنرلی بھی آپ دیکھتی ہیں, کیا مشکلات ہیں جو کہ ہمارے سوسائٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آئی تھنک سروس ڈلیوری کے اینگل سے ہم دیکھیں تو ویسے تو کوئی خاص مشکلات نہیں ہیں, ان دی سینس دیٹ اٹ از ایکسپینڈنگ, وی ہیو ٹو ڈیلیور سروسز ٹو دا پیپل. جیسے جیسے ریپروڈکٹیو ایج ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جائیں گی, ہمیں سروسز دیتے جانا چاہیے.
سو اگر ہم یہ سوچیں کہ جی آپ کا کام مکمل ہو گیا تو کام تو کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا, ہمیشہ ہی بڑھتا رہے گا. نمبر 2 یہ فیکٹر ہے کہ اس میں مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے, بیکاز پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں ایک جیسے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں فیملی پلاننگ کی فیلڈ میں, ہماری نیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں, اینڈ دین وی ہیو پروونشل ٹارگیٹس ٹو میٹ ایز ویل. اس میں ہمارا ذکر آ جاتا ہے کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ, کہ کتنے لوگ کانٹراسیپٹیوز استعمال کر رہے ہیں, اور اسی سے آپ کے TFR جسے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ از دی ایوریج نمبر آف چلڈرن پروڈیوس بائی ویمن ان ہر فرٹائل ٹائم, سو وہ نیچے جا سکتا ہے. تو اگر آپ امیجن کریں کہ کہاں پہ آپ کے 4 بچے ہیں, لیکن اف یو ٹیک اے ڈیسیژن ٹو گو فار 2, اور ہر فیملی یا کپل اس طرح کے ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, تو آلریڈی آپ بڑھتی ہوئی آبادی میں ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. سو یہاں جا کے وی ٹرائی ٹو انیبل آل دا میرڈ کپلس ٹو ہیو اے کمپلیٹ انفارمیشن, اور ساتھ ہی میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کیا جائے, اور اس پہ پھر میسیجنگ, کیمپیننگ اینڈ فردر. اچھا, اگر آپ کوئی کامیابی کی کہانیاں, سکسیس سٹوریز شیئر کرنا چاہیں کہ تاکہ لوگ ذرا سن کے مزید موٹیویٹ ہوں اور اس جانب جائیں, تو وہ بھی ضرور کیجیے. آئی تھنک سکسیس سٹوریز میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا محکمہ ڈیلی بیسس پہ آپ پراپرلی رن کر لیں, وہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. نارملی وی ڈونٹ ریئلی لک اپون اچیومنٹس ان دیٹ مینر, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ یہ ماشاء اللہ ون آف دا بگیسٹ ڈپارٹمنٹس ان دا گورنمنٹ آف پنجاب, جو کہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت مشکل ایریا, ریپروڈکٹیو ہیلتھ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ اس پہ تو ہم اپنے گھر میں بھی بات نہیں کرتے. We don't even talk with our own parents, and probably parents also don't talk amongst themselves, because there is this inhibition about it, اور comfort level نہیں ہے. I think اس کو admit کرنا بہت ہی ضروری ہے. ابھی I meet lots of people in one day, so people say میڈیا کی وجہ سے بہت ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے, and people are very comfortable discussing these topics. لیکن اگر میں ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ دیکھوں اور جتنی اسٹڈیز اور ریسرچز ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں, یہ اس پہ علاقہ بھی میٹر کرتا ہے, شہروں میں صورتحال ذرا مختلف ہے, دیہاتوں میں الگ ہے. اس میں صرف میڈیا کی ایکسیس کا عمل دخل نہیں, اس میں آپ کی تعلیم کا لیول, پھر آپ ڈیسیجن میکنگ میں آٹونومی کتنی دے رہے ہیں اپنی جو وائف ہے اس کو, آپ کتنا ڈیسیجن کرنے کا مارجن دے رہے ہیں, اور خود کتنا ڈیسیجن رکھ رہے ہیں. اینڈ نیور ٹو فرگیٹ وی آل لیو ان جوائنٹ فیملیز, اور یہ وہ ڈیسیجن ہے جس میں شاید جو دباؤ ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں. بالکل ایموشنل سٹریس بہت ہے, اور میرے خیال میں جس میرڈ کپل کو بھی ہم کاؤنسل کر کے اور موٹیویٹ کر کے بھجواتے ہیں, تو وہ جب اپنے ہاؤس ہولڈ میں واپس جاتا ہے تو دیر آر سو مینی ادر فورسز جو شاید اس کو پھر سے کنورٹ کر دیتی ہیں. تو یہ تو ایک چلتا رہتا ہے, ہر وقت ایک اسٹرگل ہے. لیکن آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارا کمیونیکیشن کا جو اس کا پورا پارٹ ہے, دیٹ از ناٹ سوللی فوکسڈ آن کانٹراسیپٹیوز میسیجز. وہ ایک پراپر کانسیپٹ ہے جس میں وی آر انیبلنگ ینگسٹرز, نو میٹر میلز اور فیمیلز, اور اس میں نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے, دے آر بیکمنگ آر ایمبیسڈرز, اور بیکاز یوتھ کے ساتھ بہت ایکٹیویزم ہے. اور اس میں آپ شوبز کے لوگ بھی انوالو کر رہے ہیں, ایسے لوگ بھی جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹی کو, وہ بھی انوالو ہو رہے ہیں. یہ کیمپین پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بیکاز ابھی اس میں آپ نے شروع میں چیلنج کا اور آبسٹیکلس کا ذکر کیا. آئی تھنک کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو جیسے اب تعلیم حاصل کرنا, اٹس این ایزی ٹاپک اینڈ ایوری بڈی وڈ لو ٹو چیمپئن اٹ اینڈ بیکم ایمبیسڈر آف دس میسیج. لیکن ہم جب فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ہر نظریہ ڈفرینٹ ہے, کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ ہماری فین فالوئنگ کم نہ ہو جائے چونکہ اگر ہم یہ اس کو they have their considerations, so everybody is not happily willing to be a part of it. But I think by virtue of today's podcast, I think مجھے اس میں ریکویسٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جن ممالک نے اپنی پاپولیشن گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کیا, they did it systematically and everybody was a part of it. آپ بنگلہ دیش کی چونکہ بہت مثال دیتے ہیں تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ 2008 میں they made it their national priority کہ ہم نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے اور ہم نے پاپولیشن گروتھ ریٹ کو سلو کرنا ہے. سو ایوری بڈی پلیڈ اے پارٹ. اس میں کمیونٹی تھی, انفلوئنسرز تھے, جو بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, اور اس میں انیشیٹو لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی, اینڈ ایوری بڈی ہیپیلی پلیڈ دیئر رول. اسی کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں, بہت سارے ممالک میں قانون بھی بنائے جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے بچے پیدا کرنے ہیں. چائنا کی مثال دی جاتی ہے. ہمارے یہاں ویسے اس طرح کا قدم لیا گیا یا فیوچر میں ہو سکتا ہے ایسا؟ آئی تھنک جب آپ ڈیموگرافی کی دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے. ہر گورنمنٹ کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے اپنے پاپولیشن کی کمپوزیشن, بیکاز یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے ریزلٹس شاید 20 ایئرس میں جا کے سامنے آئے. اور چائنا کو جب ہم دیکھیں تو انہوں نے ون چائلڈ پالیسی اڈاپٹ کی اور کنٹرول کیا, بہت اسٹرکٹ ریگولیشن,
اور آئی تھنک ریسٹرکشنز بھی تھیں, فائنز ور امپوزڈ, بٹ دین دے وٹنسڈ اے ڈیموگرافک امبیلنس اینڈ دے ریئلائز کہ ان کی ورکنگ ایج پاپولیشن بہت کم ہو گئی ہے. کوریا میں بھی یہ کوریا بھی فیس کر رہا ہے, جاپان زیادہ فیس کر رہا ہے بیکاز ایلڈرلی پاپولیشن ان کی زیادہ انکریز کر گئی ہے. پیپل آر انٹو 90s اینڈ 80s اینڈ 70s ایز کمپیئر ٹو ینگسٹرز. بلکہ ان کے بہت سارے علاقوں میں اسکولز اور کالجز کی بلڈنگز اس لیے ویران پڑی ہوئی ہیں کہ اب اس ایج گروپ کا لوگ نہیں ہیں, بچہ یا اسکول یا کالج. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ریشو 60+ میں جاتی ہے نا, نوجوانوں کی جو ریشو. ہمیں ایک ایج ضرور ہے کہ یوتھ ڈیویڈنڈ ہے, کیونکہ اکثر آپ نے میڈیا میں یہ ٹرم سنی ہوگی کہ یوتھ بلج ہے. اب اس کو بھی ریپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے لیے پالیسی میکنگ اور پروجیکٹس بننے چاہیے کہ جب آپ اس کا بینیفٹ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو اکنامک پروگریس. بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ کانشیس ایفرٹ ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ یوتھ بلج انٹو سم کائنڈ آف اکنامک بینیفٹ, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو ٹریننگز, پڑھائی, پھر بہت مشکل والی پڑھائیاں, IT کو پریفرنس دیں. ٹریڈیشنل پڑھائی سے تو کام نہیں چلے گا. سو آپ کو ایسی ورکنگ ایج پاپولیشن چاہیے جو آپ کے لیے پروڈکٹیو ایسٹ بن سکتی ہے اور آپ کے ملک کو کمائی کر کے دے سکتی ہے. تو وہ ممکن ہے, اس کے بھی ایگزامپلس ہیں پوری دنیا میں جب گورنمنٹس نے اپنی پالیسیز کو چینج کیا اینڈ دے ٹرائی ٹو کنورٹ دیٹ یوتھ بلج انٹو این ایسٹ. وہ آؤٹ آف باکس تو بالکل سوچنا پڑے گا, ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. ویسے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ تو کنٹینیوسلی وی آر تھنکنگ, بیکاز جتنی ڈیموگرافک جو ہماری کہہ لینا پینیٹریشن اینڈ آؤٹ ریچ ہے, وی آر ڈیلی گیٹنگ ڈیٹا, سو وی کین سی ٹرینڈس کہ کدھر جا رہا ہے معاشرہ, اس کو کیا ایکچوئل کرنے کی ضرورت ہے. سو اس طرح سے جو پالیسی ان پٹ ہے, آئی تھنک ڈیلی وی کین جنریٹ اٹ ٹو ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل. اور آئی تھنک جس طرح سے ابھی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, تو ریسنٹلی وی سائنڈ اے جوائنٹ پروگرام ود دا ورلڈ بینک. اس میں پہلی دفعہ پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر کے, سو وی ہیو ریسنٹلی جوائن دیٹ پروگرام. آئی تھنک یہ بہت گیم چینجر ثابت ہوگا. اس میں ڈسبرسمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرز ہیں, بہت سارے ایریاز ہیں جن میں ایکسیس ہے, میسیجنگ ہے, سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہے. اس میں ڈراماز آر بینگ پروڈیوسڈ اور اس میں بہت سارا ہم نے ڈائگنوسٹکس پہلے کیے, یعنی اینالائز کیا. انڈائریکٹ میسیجنگ بھی اس میں انوالو ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے, سوشل, ڈیجیٹل, ریڈیو, ٹی وی, پرنٹ, سب کا اس میں یہ ہوتا ہے. یہ مذہبی, جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا تعلق مذہب سے بہت زیادہ ہے, مذہبی جو طبقہ ہے یا علماء کا جو کردار ہے یا کسی بھی مذہب کے جو کلیرکس ہیں, اسکالرز ہیں, ان کا رول کتنا ہے اور کیا وہ رول ادا کر رہے ہیں, اس سے کتنا فائدہ ڈپارٹمنٹ اٹھا رہا ہے؟ آئی تھنک جو ڈپارٹمنٹل ورکنگ ہم دیکھیں, بیکاز ہمیں ہر اس انسان کی ایفرٹ کی ضرورت ہے جو کمیونٹی کو انفلوئنس کر سکتا ہے, جس میں ریلیجیس امامز اینڈ خطیبس دے ہیو اے وائٹل رول ٹو پلے. اور پچھلے کئی سالوں سے دے ہیو بین ایکٹیولی ورکنگ ان بلڈنگ اے نیریٹیو. خاص طور پہ جیسے مدر فیڈ پہ تو بہت مددگار وہ ثابت ہوئے ہیں, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں مدرز آر ناٹ فیڈنگ دیئر بیبیز اینی لانگر, اور زیادہ فارمولا مل کے جا رہے ہیں لوگ. تو اس میں ہے کیونکہ وہ ایک نیچرل وقفے کا ذریعہ بھی ہے اور بچے کی اور ماں کی صحت کا ضامن بھی ہے. سو اس میں انہوں نے بہت مدد کی ہے. اسمال فیملی نارمس کو بھی بلڈ کرنے میں مدد کی ہے, بیکاز اٹ از آل اباؤٹ آبلیگیشنز, پرفارمنگ یور ڈیوٹیز ٹورڈز یور فیملی اینڈ کیپنگ دی پرسپیکٹو آف فیملی ویلفیئر ان ٹو ویو. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ظاہر ہے کہ کنبہ چھوٹا ہوگا, کنبہ چھوٹا ہوگا, اور آئی تھنک وہ سب کے لیے بہت آسانی ہے. سو ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, اس میں پنجاب کے 10 اضلاع میں جو امام اینڈ خطیبز, انہوں نے تقریباً ایوری ویک جمعہ سرمنس میں, کمیونٹی گیدرنگس میں اور مسجد سے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. بہت زبردست رسپانس رہا ہے ان کا. اچھا, ذاتی طور پر آخر میں ہم آ گئے, آپ کو کیا چیز انسپائر یا موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی رہیں, اور الٹا جو ہے بظاہر کہ کوئی رسپانس آتا ہے تو آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ آئی تھنک ٹل ٹوڈے دا بگیسٹ موٹیویشن کہ آپ پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ایک سائڈ ہے کہ جی پاپولیشن گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے, لیکن کسی ایسی خاتون کو سوچیں جس کی زندگی بچ سکتی ہے اگر اس کو فیملی پلاننگ کی سروسز مل جائیں. ٹھیک ہے, کسی ایسے بچے کا سوچیں جس کی ماں بچ سکتی ہے, اور کسی ایسے کپل کا سوچیں کہ جو شاید اپنی پوری زندگی ساتھ رہنے کا پلان کر سکتے ہیں. اگر ان کو فیملی پلاننگ کی سروسز مل جائیں, اویئرنیس مل جائے, ایکسیس ہو, تو کتنی بڑی بات ہے. سو فار اینی پبلک سرونٹ ان مائی اوپینین اس سے زیادہ بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایف ایم سے زندگی کے ناظرین اور سامعین کے لیے کوئی میسج دیں
تاکہ ہم پھر آپ سے اجازت چاہیں؟ آئی تھنک ایک ہی میسیج ہے جو کہ ہم محکمے کے توسط سے ہر جگہ متوازن خاندان خوشحال پاکستان. So we are not restricting number of children. All we are saying strike a balance. متوازن خاندان ہوگا تو خوشحال پاکستان ہوگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دیکھا. سفر ہمارا جاری ہے جی ایک ہیلدی پنجاب کی جانب، اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ان سے منسلک ہیں ان کو یہاں پر لایا جائے اور ان سے ڈسکشن کی جائے تاکہ ہم صحت مند پنجاب کی جانب بڑھ جائیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.